میرے پیر و مرشد ہمیشہ کیا اکثر کیا بہت سے کئی مرتبہ یہ اشعار گنگناتے تھے کہ کعبہ بنگاہ خلیل آذر است، کعبہ بنگاہ خلیل آذر است. کعبہ جو ہے آذر کے بھتیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے. کعبہ بنگاہ خلیل آذر است. کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے. کعبہ بنگاہ خلیل آذر است، دل گزرگاہ جلیل اکبر است. دل جو ہے وہ جلیل اکبر، بڑی بزرگی رکھنے والا، بڑی عظمتوں کا مالک، بہت بڑائی رکھنے والا، بے انتہا بڑائی رکھنے والا خدا، اس کے رہنے کا مقام ہے. کعبہ بڑا ہے کہ دل بڑا ہے مسلمان کا؟ کعبے کا مقام زیادہ ہے کہ اس دل کا مقام زیادہ ہے؟ کیا دو آدمیاں بولتے ہیں جی ارے سب بولو نا بھائی. 3 آدمیاں بولتے ہیں، 4 آدمیاں بولتے ہیں. یہ میں بول رہا ہوں یا میرے پیچھے کتاب و سنت بھی ہے؟ حدیث شریف میں آیا لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ. یہ حدیث تو آپ نے مجھ سے 10 15 20 وقت تو سنی ہوگی، میری تقریروں میں سنی ہوگی آپ نے. لا میں تاکید اس میں البتہ کے معنی ہیں، یقینی بات ہے، یہ بتانے کے معنی ہیں. لا حرمت الکعبہ، یقیناً کعبے کی حرمت، کعبے کی عزت، کعبے کا مقام، کعبے کا احترام اللہ کی نظر میں کم ہے. لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ. یقیناً مومن کی، ایک بندہ مومن کی عظمت اور حرمت اور مقام اللہ کی نظر میں کعبے کے مقام سے افضل ہے. مومن کے دل کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے کی عزت اور احترام سے بڑھ کر ہے. لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ من حرمت الکعبہ. اب کعبے کو کوئی ڈھانے آیا، آپ کو معلوم ہے کعبے کو کون ڈھانے آیا؟ آپ بولیں کعبے کو کون ڈھانے آیا؟ ابابیل ڈھانے آیا. آپ بولیں ابرہا. ویری گڈ. ابابیل کعبے کو ڈھانے نہیں آئے، ابرہا کو برباد کرنے آئے. ہاں ابرہا. یہ ابرہا کہاں کا بادشاہ تھا؟ آپ بیٹھ جائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ابھی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. حیات ظاہری کے ساتھ، حیات جسمانی کے ساتھ، بشریت کے ساتھ، بشریت مقدسہ کے ساتھ اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے. یمن، آپ جانتے ہیں یمن کسے کہتے ہیں؟ یمن ایک کنٹری ہے. یمن آج بھی دنیا کے جغرافیہ میں موجود. یمن جس کا کیپٹل ہے صنعاء، اور میں سمجھتا ہوں آپ انٹرنیٹ میں دیکھ لیں 2 کیپٹل ہیں آج کل اس کے، یعنی ایک مدت سے 2 کیپٹل ہو گئے یمن کے. ایک صنعاء اور دوسرا عدن. ایک صنعاء اور دوسرا عدن. پہلے صرف صنعاء ہی اس کا کیپٹل تھا. تو یمن میں ایک بادشاہ تھا، صنعاء یمن کا کیپٹل تھا اس وقت، آج بھی ہے. تو صنعاء اس کا دارالخلافہ تھا. دارالخلافہ سمجھتے ہیں؟ راجدھانی. سبحان اللہ.
یمن نامی کنٹری آج بھی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم جب اس دنیا میں نہیں آئے حیات ظاہری کے ساتھ، ورنہ دنیا کبھی حضور سے خالی نہیں رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے دنیا بنی. اور حضور کے نور سے جو چیز بھی بنتی ہے، حضور کا نور اس کے باہر بھی ہوتا ہے، اندر بھی ہوتا ہے، اوپر بھی ہوتا ہے، نیچے بھی ہوتا ہے، دائیں بھی ہوتا ہے، بائیں بھی ہوتا ہے. اور کیا بولوں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ سرکار سے خالی یہ دنیا کبھی نہیں رہی. حضور کے نور سے یہ دنیا کبھی خالی نہیں رہی. دنیا کا کوئی گوشہ، کوئی کونا، کوئی چپا، کوئی خطہ، کوئی مقام، کوئی منزل حضور کے نور سے خالی کبھی کسی وقت میں نہیں رہی، نہ آئندہ رہنے والی ہے، نہ اب ہے. حضور کا نور اتنا وسیع ہے، اتنا لامحدود ہے کہ وہ ہر جگہ ہے، ہر وقت ہر جگہ ہے، ہر وقت ہر جگہ. کی دو حیثیتیں ہیں، حضور کی دو حیثیتیں. اب میں گفتگو کرتا چلا جا رہا ہوں. اب میری گفتگو کے جو حصے آپ کو نئے لگ رہے ہیں کہ یہ بات تو نہیں سنی، ان پر غور کریں اور ان کو یاد رکھیں. ایسا نہیں ہم نہ معلوم، کچھ بھی معلوم نہیں. بندے کو معلوم ہی نہیں، علم اللہ کا کام ہے، بندے کا کام ہے ہی نہیں حقیقت میں. خیر، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں کچھ بھی علم نہیں پروردگار، ہاں جتنا تو نے دیا اتنا ہے، اس سے زیادہ نہیں، وہ بھی تیرے دینے سے ہے. ہم خانہ پدر سے لے آئے نہیں ہیں یہ علم، ہم تو جاہل پیدا ہوئے. لا تعلمون شیئا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. ہاں، اللہ فرماتا ہے کہ وہی ہے اللہ جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اللہ کون ہے؟ اللہ وہی ہے جس نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں تھا. هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سماعتیں دیں، بینائیاں دیں، والافئدہ دل دیا، شعور دیا، سمجھ بوجھ عطا فرمائی، عقل دی. فجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. اللہ فرماتا ہے تم بہت تھوڑا ہے جو شکر کرتے ہو، تم جو شکر کرتے ہو بہت، تم کتنا بھی شکر کرو بہت تھوڑا ہے. قلیلا ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو. ایسی نعمتیں ہم نے دی ہیں، ان نعمتوں کا تم بہت کم شکر کرتے تو ہو لیکن بہت کم. قلیلا ما تشکرون. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ہم اس دنیا میں آئے، کیسے آئے؟ کچھ بھی نہیں جانتے تھے. یہاں آنے کے بعد مفتی بن گئے، یہاں آنے کے بعد محدث بن گئے، یہاں آنے کے بعد مفسر بن گئے، یہاں آنے کے بعد جناب متکلم بن گئے، یہاں آنے کے بعد فقیہ بن گئے، یہاں آنے کے بعد امام النحو بن گئے، یہاں آنے کے بعد لغت کے بڑے ماہر بن گئے، یہاں آنے کے بعد مجود بن گئے، یہاں آنے کے بعد قاری بن گئے، یہاں آنے کے بعد حافظ بن گئے، یہاں آنے کے بعد صوفی بن گئے. یہاں آنے کے بعد مناظر بن گئے.
مگر جب ماں کے پیٹ سے نکلے کچھ بھی، کتنا بڑا کرم کیا. اگر علم لے کے ماں کے پیٹ سے آتے تو نہ ماں کی عزت رہتی نہ تمہاری عزت رہتی. فقیہ و محدث و مفسر و حافظ بن کے، عالم بن کے نکلتے تو ماں کی کیا عزت رہ جاتی. سبحان اللہ. اور تم بھی کیا عزت والے ہوتے. تم خود کیا سوچتے ہوئے آتے کہ میں کیا ہوں، کیسا حقیر اور ذلیل ہوں. کتنا بڑا کرم کیا. جب پیدا کیا تو کچھ شعور نہیں تھا، کچھ علم نہیں تھا، کچھ سمجھ کہ میں کون ہوں، خدا کون ہے، رسول کون ہے، کچھ سمجھ نہیں. هو الذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. تو ہم اپنی اصلی حالت پر پیدا ہوئے. یہاں آنے کے بعد یہ جو کچھ بھی علم ملا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہاں تو کیا، تو فرشتوں کی عادت کیا تھی؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا. ہم کو کچھ بھی نہیں ہے علم، یعنی علم ذاتی طور پر ہمارا کچھ بھی علم نہیں، ذاتی علم کچھ بھی نہیں. جتنا تو نے دیا اتنا تو ہے، پورا علم تو نہیں ہے، تھوڑا ہے، اور وہ بھی تیرا، جتنا تو نے دیا اتنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تھوڑا نہیں کہا، کیونکہ تیری دین کو تھوڑا کیوں کہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارے پاس علم نہیں ہے، ذاتی علم نہیں ہے. ہاں جتنا تو نے علم دیا وہ ہے. الا ما علمتنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا میں، بھول گیا حضرات، کیا بول رہا تھا، کیا سمجھا رہا تھا میں. ابرہا، اس سے پہلے کہاں وہ پکڑنا. ہاں سرکار دو عالم، صحیح ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے نور سے خالی کوئی دیار، کوئی قریہ، کوئی دیہات، کوئی قصبہ، کوئی خطہ ارض نہیں رہا آج تک، اور نہیں رہ سکتا. جس جگہ نور مصطفیٰ نہ ہو وہ جگہ ہی جغرافیہ میں موجود نہیں رہ سکتی. اس دل میں مصطفیٰ کا جلوہ نہ ہو، نور نہ ہو، وہ دل ہی موجود نہیں رہ سکتا. جس روح میں حضور کا جلوہ نہ ہو، حضور کا نور نہ ہو، وہ نور ہی موجود نہیں رہ سکتا. تو حضور کی دو حیثیتیں میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں. حضور کی دو حیثیتیں ہیں، ایک نور، ایک حضور کی بشریت. حضور کی بشریت ہی کو حضور کی جسمانیت کہتے ہیں، حضور کا جسم اقدس کہتے ہیں. حضور کی بشریت حضور کی انسانیت کہلاتی ہے. وہ انسانیت جسم کی وجہ سے ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حضور کی بشریت اور حضور کا نور. حضور بشریت کے ساتھ ہر جگہ نہیں آئے. حضور نہیں سمجھ میں آتا. بشریت بولے تو آپ کو تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب تک آپ نہ سمجھ لیں میں خاموش نہیں بیٹھتا. آپ کو سمجھا کے آگے بڑھتا، یہ میری طبیعت. ہاں تو کیا کر سکتے، یہ سمجھنے والے تو سمجھ لیتے ہیں، کیا سمجھنے والے تو مکمل سمجھ لیتے ہیں. لیکن جو نئے آئے ہیں، آج 7ویں دن ملاقات کو آئے ہیں. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا، باپ کب سے پیدا ہو کے رہتا ہے، بیٹا یہ میرے ابا ہیں، کب سمجھتا ہے. باپ 33 سال کا ہے، بیٹا پیدا ہوا، اب پیدا ہوتے ہی جان جاتا ہے کہ یہ ابا ہیں. 2 سال تو لگتے، 1.5 سال تو کچھ، 4 سال، ہاں یہ ابا. تو 34 سال کے بعد یہ باپ سے ملا ہے نا. ایسے ہی میں کب سے آ کے یہاں کام کر رہا ہوں، دن رات آج آپ آئے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں رنگ برنگی ٹوپیاں پہن کے ہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا تو اب آئے، ایسا ہی ہوتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت، آپ کا جسم اقدس ہی کی وجہ سے سرکار
کی بشریت ثابت ہوتی ہے. حضور کا جسم کی وجہ سے حضور بشر ہیں. چونکہ وہ جسم بے مثال جسم ہے لہذا آپ کی بشریت بھی بے مثال ہے. چونکہ وہ جسم بے مثل جسم ہے حضور کی بشریت بھی, بشریت یعنی انسان ہونا, انسان پن. اب تو سمجھ میں آ گئی نا مجھے. انسانیت, بشریت, بشر, انسان. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کو بشر کیوں کہا گیا؟ آپ کے جسم کو دیکھ کر. حضور کے جسم پاک, حضور کا جسم پاک دلیل ہے آپ کی بشریت, دلیل ہے, کھلی دلیل ہے آپ کی بشریت کی. حضور کا جسم پاک. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جسم رکھتے ہیں, اعضائے جسم رکھتے ہیں, گیسو رکھتے ہیں, پیشانی رکھتے ہیں, آنکھیں رکھتے ہیں, پلکیں رکھتے ہیں, بویں رکھتے ہیں, رخسار رکھتے ہیں, سبحان اللہ دندان مبارک یعنی دانت رکھتے ہیں, ہونٹ رکھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی رکھتے ہیں, گلا رکھتے ہیں, حلق رکھتے ہیں, گردن رکھتے ہیں, کندھے رکھتے ہیں, پشت مبارک یعنی پیٹھ رکھتے ہیں, سینہ رکھتے ہیں, شکم مبارک یعنی مبارک پیٹ رکھتے ہیں, زانو رکھتے ہیں, پنڈلیاں رکھتے ہیں, ایڑیاں رکھتے ہیں, ٹخنے رکھتے ہیں, خدمان مبارک رکھتے ہیں, سبحان اللہ انگلیاں رکھتے ہیں, ہاتھ رکھتے ہیں, بازو رکھتے ہیں, کلائیاں رکھتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. مبارک داڑھی رکھتے ہیں, سبحان اللہ آنکھیں رکھتے ہیں, کان رکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو معلومہ حضور جسم رکھتے ہیں, اور اس جسم کو دیکھ کر ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ انسانی جسم ہے, لہذا یہ انسان ہیں. اور انسان تو ہیں کیونکہ جسم رکھتے ہیں, اور وہ جسم حضرت آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں, آ چکے ہیں اور آنے والے ہیں, ان تمام انسانوں کے جسموں کی طرح نہیں. حضور آنکھ رکھتے ہیں لیکن وہ آنکھ اس ایک آنکھ کی طرح کسی کی آنکھ نہیں, حضور کی دو آنکھوں کی طرح کسی کی آنکھیں نہیں. حضور بینی شریف رکھتے ہیں, بینی شریف, بینی کسے کہتے ہیں؟ ناک. حضور ناک رکھتے ہیں لیکن ایسی ناک کہ کسی نبی کی ناک بھی اتنی خوبصورت نہیں. حضور پلکیں رکھتے ہیں, ایسی پلکیں کہ کسی نبی کی پلکیں بھی ویسی نہیں, حضرت یوسف کی پلکیں بھی ویسی نہیں. حضور کا ایک بال مبارک, ایک موئے مبارک, ایک موئے مبارک بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی نبی کا ایک موئے مبارک ایسا کہا جا سکے. جسم رکھتے ہیں لیکن وہ جسم بے مثل جسم ہے. نہ کسی ولی کا جسم ایسا, نہ کسی امام کا جسم ایسا, نہ کسی خطب کا جسم ایسا, نہ کسی ابدال کا جسم ایسا, نہ کسی صحابی کا جسم ایسا, نہ کسی حسین کا جسم ایسا, نہ کسی نبی کا جسم ایسا, نہ کسی پیغمبر کا جسم ایسا, نہ یوسف علیہ السلام کا ایسا جسم. آپ سمجھ میں آ رہی؟ یوسف علیہ السلام کا جسم عورتوں نے دیکھا تو کیا کہا؟ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ قَطَّعْنَهُ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ. جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران اور ششدر رہ گئیں. فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, حیران ہو کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں. وَقُلْنَا,
یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے کیا کہا؟ حاش للہ، خدا کی قسم، ما ھذا الا ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ حضور کے نور سے پیدا ہونے والے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتیں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہی ہیں، خدا کی قسم، یہ انسان نہیں ہو سکتا، یہ نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان انسانی حسن۔ اس زمانے میں مصر میں ہر کوئی حسین ہوتا تھا، مصر جو ہے حسن کا بازار تھا، کہ جس مرد کو دیکھیں بے کمال کا حسین، جس عورت کو دیکھیے بے انتہا حسین، جس بچے کو دیکھیے بچپن کا حسن اس کے اندر بھرپور۔ بیزار ہو رہے نا؟ جب یوسف علیہ السلام اس دنیا میں آئے، جب آپ کی نبوت کا زمانہ تھا، اس وقت مصر میں کیا تھا؟ حسن کا بازار گرم تھا، ہر کوئی حسین تھا بھائی۔ فلما رأينه اکبرنہ وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ کیا نہیں ہے؟ تو اس وقت سب ہی حسین تھے۔ اللہ تعالیٰ جس پیغمبر کو دنیا میں بھیجتا ہے، اس وقت جو چیز بہت ہی مشہور ہوتی ہے اس کے لائق معجزہ دے کے بھیجتا ہے۔ تو مصر میں یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبری دی، اور یوسف علیہ السلام مصر میں پیغمبر بن کے رہے۔ تو مصر کے اندر عورتیں بھی، مرد بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، سبھی حسین ہوتے تھے اس زمانے کی بات، اب نہیں۔ تو اللہ نے حضرت یوسف کو ایسا حسن دیا علیہ السلام کہ مصر کے حسینوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ حسن تو ہم نے دیکھا، ہم خود حسین ہیں۔ مصر، وہ بھی مصر کے مرد نہیں، مصر کی عورتیں جو انتہا درجے کی حسین تھیں، جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کہا؟ حاشا للہ، قسم ہے خدا کی، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے۔ حضور کے نور سے تخلیق ہونے والے یوسف علیہ السلام کو عورتیں کیا کہہ رہی ہیں مصر کی؟ یہ انسان نہیں۔ تو حضور کو دیکھنے کے بعد کیا ذہن بنا ہوگا؟ تم انسانیت بڑے نازک مرحلے میں آ گئی سرکار کو دیکھنے کے بعد، بڑے نازک مرحلے میں آ گئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم بولو انما انا بشر بھی نہیں، انما انا بشر مثلکم، اور تاکید کے لیے میں یقیناً بشر ہوں تم جیسا، یعنی کسی طرح سے آپ کی بشریت ثابت ہو جائے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ عرض کر رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے کیا کہا؟ خدا کی قسم یہ بشر نہیں، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بہت بڑا فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں، فرشتہ، فرشتوں میں بھی معمولی عام فرشتہ نہیں، خاص حیثیت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام کی بشریت کو بشریت نہیں مان رہے، بشر نہیں بول رہے دیکھنے کے بعد۔ تو یوسف بھی جس کے جیسے حسین نہیں، ان کی بشریت کیسی ہوگی؟ یوسف علیہ السلام کی بشریت کا ہی انکار کر دیا زنان مصر نے۔ ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا بشر پیدا نہ ہو سکا آج تک، اور آئندہ بھی کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ثابت ہے، لیکن بے مثل بشر ہیں حضور، یہ تو بشریت ہے۔ ایک ہے حضور کی نورانیت، نورانیت کے اعتبار سے سرکار کسی جگہ تک محدود نہیں، ان کا نور لامحدود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
مکان ہی کو محیط نہیں، لا مکان کو بھی محیط ہے، لا مکان کی بھی حدیں ہیں، نور مصطفیٰ ان حدوں سے بھی آگے۔ تو یہ حضور کی نورانیت ہے، حضور کی بشریت ہے، وہ حضور کی نورانیت نظر نہیں آتی، اسی لیے حضور کو بشریت عطا فرمائی خدا نے، تاکہ حضور کی بشریت اس نورانیت کو دکھا دے۔ علم سے کبھی بیزار نہیں ہونا، علم میں کھو جانا۔ اگر واقعی علم ہے تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات؟ حضور کے نور سے ساری کائنات بنی، وہ ہر جگہ، حضور کا جسم کہیں ہے تو کہیں نہیں، وہ نور جو ہے حضور کا وہ نظر نہیں آتا، ہے ہر جگہ نظر نہیں آتا، ہر جگہ۔ اب میرے سامنے ہے حضور کا نور، میرے اندر ہے، باہر ہے، سامنے ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، اوپر ہے، دائیں ہے، بائیں ہے۔ یہ راز نہیں ہے، رازاں بول ڈالتے نا، رازاں بول ڈالتے نا، رازاں ظاہر ہیں، سو راز ہے لیکن ظاہر وہی ہے۔ یہ بات یاد رکھ لیں، اور آپ لوگ بات کو جس طرح پکڑتے ہیں کوئی نہیں پکڑ۔ یہ میرے بنگلور کے جو بھائی ہیں نا، یہ میرے یہ چیز جو ہے نا میرے ابا کو بھی بہت، میرے والد کو بھی بہت پسند تھی، مجھے بھی، میری یہی ہے کہ بنگلور میں جو کیچ ہے، بات کو پکڑنا جسے کہتے ہیں، حیرت انگیز ہے۔ یہاں سے لکھنؤ، دہلی، بمبئی، کہاں گیا، اور جناب حیدرآباد، ادھر ادھر سب پکڑتے ہیں، لیکن یہ جو کیچ کرتے ہیں صرف بنگلور۔ پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، پردہ چہرے سے اٹھا، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، مولا سے کہتے ہیں، پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، چشم مہر و مہو انجم کو تماشائی کر۔ اجازت دے دیں، کیونکہ ایسے بیچ میں چھوڑ دینا بھی اچھا نہیں ہے نا، ورنہ حسیبی شاہ صاحب بولیں گے میں اتنی محنت سے پکڑتا ہوں۔ لاسٹ ایک منٹ یا اللہ، ایک منٹ، ایک بج گیا، اچھا ایک بج گیا، یہ کہہ رہے ہیں ہاں، یہ تو ہمارا بھی استاد ہے بھائی، یہ سننے بولتا، بیٹھنے بولتا، سوال کرے گا تو صبح کر دے گا، یہ بول رہا ہے 1 بج گیا ہے، 1 بج گیا ہے، تو اب ہم کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہاں تو کیا بول رہا تھا؟ یمن کا بادشاہ تھا ابرہہ، وہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، یمن کا، اس کا کیپٹل تھا یمن کا دارالخلافہ صنعاء، وہاں رہتا تھا۔ وہ عیسائی تھا، اس نے شہرت سنی کعبۃ اللہ کی، کہ کعبے میں اس وقت کعبے میں بت پرستی ہو رہی تھی، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، اور سال بھر کعبے کے اطراف میلہ لگا ہوا رہتا تھا، ہر روز کعبے میں بت پرست لوگ آتے، میں مختصر بول رہا ہوں، کعبے میں بت پرست آتے اور کعبے میں بت پرستی کرتے۔ کیسے کرتے سنیں گے آپ؟ مادر زاد ننگے ہو کر، عورتیں بھی مادر زاد ننگی ہو کر، اور مرد بھی مادر زاد ننگے ہو کر کعبے میں جو بت رکھے ہوئے تھے ان دنوں ان کا طواف کرتے، منہ سے سیٹیاں پھونکتے، فش فش فش، اس واسطے سیٹیاں نہیں پھونکنا، فش فش فش، یہ سیٹیاں پھونکتے اور ہاتھ سے تالیاں بجاتے، یہ بجاتے ہوئے ننگے پھرتے، یہ کام ہوتا۔ تو ہر روز کعبہ جو ہے لوگوں سے بھرا ہوا رہتا، بتوں کے پجاریوں سے بھرا رہتا، میلہ لگا رہتا تھا، تو اس طرح ہوتا تھا۔ تو اس نے سنا کہ کعبے میں بہت بڑا کعبہ نہیں، میں اپنے صنعاء میں، یمن کے صنعاء میں میں جو ہے گرجا بناؤں گا، چرچ بناؤں گا،
اور لوگوں سے بولوں گا کہ اس سے کعبے سے بڑا میرا چرچ ہے، یہاں آؤ، اس کی زیارت کرو، یہاں عبادت کرو۔ تو اس نے بہت بڑی لاگت لگا کے چرچ بنائی اور کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا۔ تو کعبے، یہ بات کر کے تقریر ختم کرتا ہوں، یہ ہمارے سلسلے کی بات، یہ سلسلے کی بات۔ کعبے کو آیا، آ کے اس نے کعبے کے قریب پڑاؤ کیا، یعنی رکا، بیٹھ گیا، اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ بھی ہاتھی پر سوار ہو کر آیا، اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا، سمجھ رہے ہیں، مختصر بول رہا ہوں، میں جلدی بھاگ رہا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم کہ کتنا فاسٹ جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ بھی ہاتھیوں پر سوار تھا، سب آئے، آگے بیٹھ گیا۔ اب یہ کعبے کے اطراف جو لوگ تھے، ہائے ہائے، انہوں نے دیکھا کہ لشکر آیا ہے، اپنے ہاتھ میں اپنے ساتھ بہت اسلحہ لے کے آیا ہے، ہتھیار، فوج ہے، ہاتھیوں پر سوار ہو کے آئی ہے فوج، اور یہ ابرہا جو ہے یمن کا بادشاہ عیسائی، یہ بھی آیا ہے۔ اس کے ہاتھی کا نام کیا تھا معلوم؟ وہ جس ہاتھی پر سوار ہو کے آیا تھا ابرہا، اس ہاتھی کا نام معلوم ہے آپ کو؟ محمود۔ یہاں کسی کا نام محمود ہے کیا؟ اس ہاتھی کا نام تھا محمود۔ آیا، آ کے بیٹھ گیا، لوگ گئے، جا کے پوچھا لوگوں نے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں؟ اس نے کہا میں یمن کا بادشاہ ہوں، میں کعبۃ اللہ کو، اس کعبے کو توڑنے کے لیے آیا ہوں میرے لشکر کے ساتھ۔ ختم کر رہا ہوں، 2 منٹ، ہم کعبے کو توڑنے آئے، بول رہا ہے۔ تو یہ دوڑے گئے، یہ لوگ کعبے کے اطراف رہنے والے لوگ، جا کے حضرت عبد المطلب، حضور، میرے حضور کے دادا، جا کے کہا جناب عبد المطلب، آپ نے دیکھا قیامت آ گئی؟ کیا قیامت آ گئی؟ حضرت عبد المطلب نے پوچھا، کہا کہ کعبے کو توڑنے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہا آیا ہوا ہے، ہاتھیوں کا لشکر ساتھ لایا ہے، پورے طور پر مسلح ہے وہ لشکر، ہتھیاروں کے ساتھ آیا ہے۔ ہم نے پوچھا اس سے کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں فلاں ہوں اور میں آیا ہوں اس کعبے کو توڑنے کے لیے۔ آپ جائیں جناب عبد المطلب، آپ تشریف لے جائیں۔ اس وقت حضرت عبد المطلب کعبے کے متولی تھے، کعبے کے کلید بردار تھے، کعبے کی کنجیاں آپ کے پاس تھیں۔ یہ کون ہے عبد المطلب؟ سراپا ایمان ہیں، یہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، موحد ہیں، اللہ کو ماننے والے، بتوں کی پرستش سے نفرت کرنے والے، حضور کے دادا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ کیا بول رہا تھا؟ ان سے کہا کہ آپ آئے، وہ توڑ دے گا کعبہ۔ آپ مسکراتے ہوئے کہا کہ چلو آتا ہوں۔ آئے، ابرہا سے آنکھیں دوچار ہوئیں، ابرہا سے آنکھیں۔ ابرہا نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں کعبے کا متولی ہوں، کلید بردار ہوں، کعبے کا ذمہ دار ہوں، اور یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، میں اس کا کلید بردار ہوں۔ کہا اچھا آپ کو معلوم نہیں میں کس نیت سے آیا ہوں؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ابرہا۔ کہا کہ تو ہی بتا کس نیت سے آیا ہے؟ کہا میں اس کعبے کو تمہارے توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا اچھا توڑنے کے لیے آیا ہے؟ کچھ بولے نہیں، مت توڑیے۔ اس کے بعد وہ جب آئے تو ہاتھی سے اتر کے نیچے آ گیا، چہرے پر وہ جمال ہے، وہ جلال ہے، نیچے آ گیا۔ کہا آپ بیٹھیے، بیٹھ گیا۔ حضرت آپ بیٹھ گئے، یہ بھی بیٹھ گیا آپ کے سامنے۔ کہا کہ آپ مجھ سے، میں توڑنے کے لیے آیا، آپ کچھ نہیں بولتے، کچھ کہیے۔ کہا کہ بس کعبے کی دیواروں سے میرے اونٹ باندھے ہوئے ہیں، مجھے اتنا وقت دے دے کہ میں اپنے اونٹ جا کر کعبے کی دیواروں سے کھول لوں اور اپنے گھر کو لے جاؤں اونٹوں کو۔ اس نے کہا مسکرا کر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو کعبے کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، آپ اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہیں، آپ کا کعبہ میں توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، مسکرا کے کہا اونٹ تو میرے ہیں، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَمْنَعُهُ،
میرے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اتنا وقت دے، جنگ مت کر، کعبے پر حملہ مت کر، مجھے اتنا وقت دے کہ میں کعبے سے اپنے اونٹ کھول کے لے جاؤں۔ کہا کعبے کی فکر نہیں، کہا کعبے کی فکر میں کون کرنے والا، وَلِلْبَيْتِ رَبٌّ يَمْنَعُهُ، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، وہ اس گھر کو بچا لے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، اللہ تبارک، یہ اونٹ لے کے جانے تک کی انتظار تھی، قدرت کو انتظار تھا، یہ اونٹ لے کے چلے، اب لوگ بھاگ بھاگ کے جا رہے ہیں، جناب حضرت عبد المطلب یہ کیا فرما رہے ہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں، آپ اونٹ لے کے جا رہے ہیں، کعبہ توڑ دے گا، کچھ بولیے اس سے۔ کہا کہ کعبے کو کون توڑتا ہے، کعبہ تو میرے اللہ کا گھر ہے، گھر والا اپنے گھر کو بچائے گا، میرا گھر نہیں ہے وہ۔ ہنستے ہوئے چلے گئے، جاتے ہی وہ کعبے کے وہیں تھا، اللہ نے ابابیل نامی چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا، ان چڑیوں نے اپنے منہ سے چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسائیں، اور وہ کنکریاں ایٹم بم کا کام کر کے فَجَعَلْنَاهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، کھائے ہوئے بھس کی طرح بن گئے۔ تو بیت اللہ کو ڈھانے جو آتا ہے اس کی اسے اللہ برباد کر دیتا ہے، مگر اپنے گھر کو بچا لیتا ہے۔ اب دل جو ہے وہ کعبے سے بڑا بیت اللہ ہے، دل میں جو تجلی ہے وہ کعبے میں نہیں۔ تو اس گھر کو اگر میں اپنی زبان سے سخت بولوں گا، گالی دوں، توڑ دوں گا، تو بیت اللہ، اس کعبے کو توڑنے والے کو اللہ نے برباد کر دیا۔ تو دل کو دکھانے والا جو ہے وہ، لہٰذا دل کو نہیں دکھانا چاہیے۔ اگر آپ نے کسی کے دل کو دکھانے کا کام کیا تو فوراً معافی مانگ لیں۔ کعبہ بنگاہ خلیل آذر است، کعبے کو خلیل آذر نے بنایا۔ دل گزرگاہ جلیل اکبر است، یہ دل جو ہے خلیل نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا اپنے رہنے کے لیے، اپنے لیے۔ آپ گھر بناتے ہیں تو اپنا ایک خاص کمرہ بناتے ہیں، اپنے رکھنے ہیں، بلا تشبیہ و تمثیل۔ اسی طرح اللہ نے انفس میں اپنی خاص تجلی کے لیے دل بنایا ہے۔ دل گزرگاہ جلیل اکبر است، دل بدستاور کے حج اکبر است۔ سب سے بڑا حج یہ ہے کہ دل کو تو کسی کے دل میں خوشی پیدا کر دے، کسی روتے ہوئے دل کو ہنسا دے، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جو ہے سنبھال دے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو میں آپ سخت سخت بول کے آپ کا دل توڑ دوں تو لہٰذا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں، پورے خلوص کے ساتھ معافی چاہتا ہوں۔ دل گزرگاہ جلیل اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ حضرت سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ہزاروں کعبوں سے ایک دل بہتر ہے، کیونکہ یہاں اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہیں، غوث اعظم بھی ہیں، خواجہ بھی ہیں، صدیق اکبر بھی ہیں، فاروق ہے۔ اس کعبے میں کون ہے؟ ارے یہاں تو سب موجود ہیں۔ تو بندگان خدا، یہ مقام ہے۔ بس یہیں بات ختم کرتا ہوں، اور بات تو لمبی ہو سکتی تھی لیکن وقت نہیں ہے۔ آپ سب حضرات کو اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ میں یہی بولوں گا کہ علم سے دلچسپی پیدا کریں، علم دین حاصل کرتے رہیں، ہماری جو بھی نشست ہوتی ہے اس میں شریک ہونے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ میں ہیگڈے نگر میں آؤں یا باپو جی نگر میں رہوں یا لائر پاڑا میں رہوں یا ڈاکٹر پاڑا میں رہوں یا انجینئر پاڑا میں رہوں، جہاں بھی رہوں آپ آئیں۔ تقریروں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج تو میں تقریر کر ہی نہیں سکتا، ایسا سمجھا آج اتنا بول رہا ہوں میں کہ اگر آپ صبح تک بھی سلسلہ جاری رکھیں گے تو جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھے، بولنے والے کو صحت دے، سننے والوں کو صحت دے، ہمارے حوصلوں میں اضافہ فرمائے، ہمتوں میں اضافہ فرمائے۔ آپ سب کے تمام جائز مقاصد، جائز تمناؤں میں اللہ تعالیٰ جائز تمنائیں بھر لائے۔ میں آپ سب سے خوش ہوں، آپ
آپ کے رویے سے خوش ہوں، آپ کے سلوک سے خوش ہوں۔ حقیقت حال تو یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بندگان خاص میں شامل فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب جو ان دنوں علیل ہیں، اے اللہ انہیں شفائے کلی عطا فرمائے، اور بھی بہت سی میری پیر بہنیں ہیں جو بیمار ہیں، جو پیر بھائی ہیں جو بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والا رائی کو کر دے اے مولا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اس کا دیدار دے دو، خواجہ کے اسرار دے دو، میری معیار دے دو، یا نبی کردار دے دو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جانو ایمان رضا ہو، عید وجدان رضا ہو، بزم امکان رضا ہو، روح عرفان رضا ہو، غوث ناصر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ربنا طول اعمارنا، ربنا طول اعمارنا، ربنا طول اعمارنا، ربنا طول اعمارنا، ربنا اشف امراضنا الظاهريه والباطنيه، اللهم اشف الدكتور سجاد ظهير، اللهم اشفه، اللهم اشف الدكتور سجاد ظهير الرحيم شامل، اللهم طول حياته، اللهم قبله بجاه سيدنا ومولانا غوث الثقلين غوث العالم رضي الله تعالى عنه، سبحان ربك رب العزه عما يصفون.